بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے شیطان کی پیروی۔ قرآن میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوا۔ خدا نے کہا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ خدا نے کہا کہ تو اتر یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ تو اس میں گمنڈ کرے، پس نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اس دن تک کے لیے تو مجھے مہلت دے دے جبکہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ خدا نے کہا کہ تجھ کو مہلت دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ خدا نے کہا کہ نکل یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا۔ جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں۔ خدا نے انسان کو اس دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اس کا نفسیاتی جواب وہ شکر کی صورت میں پیش کرے، مگر یہی وہ چیز ہے جس کو آدمی اپنے رب کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ یعنی جو بھی کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، انسان کی طرف سے اس کا نفسیاتی جواب شکر کی صورت میں ہونا چاہیے تھا، مگر اسی ایک چیز کو جو اللہ کو جس چیز کی ضرورت تھی، جس چیز کو اللہ ہم سے چاہتے تھے، انسان اسے اپنے رب کے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس کے اندر دوسرے جذبات ابار کر اس کو شکر کی نفسیات سے دور کر دیتا ہے۔ آدم اور ابلیس کے قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی کا معرکہ کہاں برپا ہوتا ہے۔ یہ معرکہ ان مواقع پر برپا ہوتا ہے جہاں آدمی کے اندر حسد اور گمنڈ کی نفسیات جاگتی ہیں۔ امتحان کی اس دنیا میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ کبھی کوئی شخص دولت و عزت میں دوسرے سے زیادہ حصہ پا لیتا ہے،
کبھی دو آدمیوں کے درمیان ایسا معاملہ پڑتا ہے کہ ایک شخص کے لیے دوسرے کو اس کا جائز حق دینا اپنے کو نیچے گرانے کے ہم معنی نظر آتا ہے۔ کبھی کسی شخص کی زبان سے خدا ایک سچائی کا اعلان کراتا ہے اور لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا اعتراف کرنا اس کے مقابلے میں اپنے کو چھوٹا کرنے کے ہم معنی ہے۔ ایسے مواقع پر شیطان آدمی کے اندر حسد اور گمنڈ کی نفسیات جگہ دیتا ہے۔ میں بہتر ہوں کہ اس احساس کی بنا پر وہ دوسرے کے فضل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی خدا کی نظر میں شیطان کے راستہ پر چلنا ہے۔ جس شخص نے ایسے مواقع پر حسد اور گمنڈ اور بے اعترافی کا طریقہ اختیار کیا، اس نے اپنے کو جہنمی انجام کا مستحق بنا لیا جو شیطان کے لیے مقدر ہے۔ اور جس نے ایسے مواقع پر شیطان کے پیدا کیے ہوئے جذبات کو اپنے اندر کچل ڈالا، اس نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں بسایا جائے۔ اس دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے وہ خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ اس لیے کسی کی فضیلت کا اعتراف دراصل خدا کی تقسیم کے برحق ہونے کا اعتراف ہے، اور اس کی فضیلت کو نہ ماننا خدا کی تقسیم کو نہ ماننا ہے۔ اس طرح جب ایک شخص کسی حق کی بنا پر دوسرے کے آگے جھکتا ہے تو وہ کسی آدمی کے آگے نہیں جھکتا بلکہ خدا کے آگے جھکتا ہے، کیونکہ ایسا وہ خدا کے حکم کی بنا پر کر رہا ہے، نہ کہ اس آدمی کے ذاتی فضل کی بنا پر۔ شکر تمام نیکیوں کی جڑ ہے اور کبر تمام برائیوں کی جڑ۔ یہی وجہ ہے کہ شکر سب سے بڑی عبادت ہے اور کبر سب سے بڑا گناہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔